بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ٹی بی ہے وہ صرف پھیپھڑوں کی ٹی بی ہوتی ہے۔ ہاں جی بالکل، پھیپھڑوں کی ٹی بی جو ہے وہ زیادہ تر پاکستان کے اندر پھیپھڑوں کی ٹی بی پائی جاتی ہے، لیکن آپ جو سامنے سی ٹی اسکین دیکھ رہے ہو یہ دماغ کا سی ٹی اسکین ہے۔ اور کیا آپ تصور کر سکتے ہو کہ دماغ کی بھی ٹی بی ہو سکتی ہے؟ اور ایک فیمیل جس کی عمر تقریباً 27 سال تھی، ایمرجنسی میں آتے ہیں بے ہوشی کی حالت میں، جب اس کے گھر والوں سے ہسٹری لی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو پچھلے 1 مہینے سے بخار ہے، سر میں شدید درد ہوتا ہے اور ساتھ الٹیاں آتی ہیں۔ اور ایک چیز جو کہ بہت ساتھ اہم تھی وہ یہ تھی کہ بخار کے ساتھ ساتھ اس کو جھٹکے بھی لگتے تھے، اور جھٹکے اس قسم کے ہوتے تھے کہ بعض اوقات اس کی جو زبان تھی وہ دانتوں کے نیچے آ جاتی تھی اور یورین کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں رہتا تھا۔ جب کچھ دیر ٹریٹمنٹ کے بعد اس کا سی ٹی اسکین کروایا گیا تو سی ٹی اسکین کے اوپر کچھ اس طرح کی چینجز نظر آئی کہ اس کے وینٹریکلز کا سائز بڑا ہوا تھا اور کچھ بھی بہت دوسری چیزیں تھیں۔ جب اس کے ساتھ مزید رپورٹس کروائی گئی، اس کا ایل پی کروایا گیا۔ ایل پی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ کمر کے اندر سے پانی لیا جاتا ہے، سی ایس ایف فلوئڈ لیا جاتا ہے جو ٹیسٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جب اس کا وہ رپورٹ کروائی تو پتہ چلا کہ اس کو ٹی بی ہے، اور ٹی بی بھی کس چیز کی ہے؟ دماغ کی ٹی بی ہے۔ اکثر اوقات ہم سوچتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ ٹی بی جو ہے وہ زیادہ تر پھیپھڑوں کی ٹی بی ہوتی ہے، لیکن دماغ کی ٹی بی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹی بی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ جسم میں کسی بھی حصے پہ ہو سکتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو سکن کی ٹی بی بھی ہوتی ہے، ہڈیوں کی ٹی بی بھی ہوتی ہے، شاید ہی کوئی ایسا آرگن ہو جہاں پہ ٹی بی نہ ہو سکتی ہو۔ جب اس کا ٹیسٹ بھیجا گیا، ٹی بی کنفرم ہوئی، اب اس کو ٹی بی کی دوائی سٹارٹ کروا دی گئی ہے۔ ابھی وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے کیونکہ ٹی بی کی دوائی کو اثر کرنے میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کا ڈوریشن جو ہے وہ 9 سے مہینے سے تقریباً 12 مہینے تک کا ہوتا ہے، حالانکہ جو کہ پھیپھڑوں کی ٹی بی ہوتی ہے اس کا ڈوریشن جو ہے وہ 6 منتھ تک بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے ایکچولی؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹی بی کا جراثیم ہوا کے اندر ایک ایئر بورن جو کہ ہوتا ہے، ہوا کے ذریعے، سانس کے ذریعے وہ پھیپھڑوں کے اندر جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے پھیپھڑوں کے اندر جانے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار وہ پھیپھڑوں کی ٹی بی کر دیتا ہے، اور وہاں پہ بلڈ سرکولیشن کے اندر جو ہے وہ ایبزارب ہونے کے بعد وہ دماغ کی طرف جاتا ہے اور جا کے دماغ کے اندر سوزش اور دماغ کے اندر ٹی بی کر دیتا ہے۔ یہ کچھ علامات ہیں جو کہ برین کی ٹی بی کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ٹی بی زیادہ تر ایک ایسا مرض ہے جس کے ساتھ فیملی ہسٹری جڑی ہوتی ہے۔ ان فیمیل کی بھی ایک فیملی ہسٹری تھی، فیملی میں پہلے بھی کسی کو ٹی بی رہ چکا تھا، جس کی وجہ سے زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں ٹی بی پاکستان میں پھیلنے کی۔ خاص طور پہ چھاتی کی ٹی بی پھیلنے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی فیملی ہسٹری چلتی آ رہی ہوتی ہے اور اس میں دھیان نہیں رکھا جاتا۔ ایک ٹی بی کا مریض تقریباً 15 لوگوں کو ٹی بی کا جراثیم جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ تو خدارا فیملی میں کسی کو ٹی بی ہو تو وقت پر تشخیص کروائیں اور وقت پر اس کی دوائی شروع کروائیں، اور دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں تاکہ اس کے جو دوائی کچھ عرصہ کھانے کے بعد جو ہے اس کا جراثیم جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی علامات کے اوپر ذرا غور کیا جائے تاکہ بیماری کی پراپر سے تشخیص ہو سکے۔ ایسی کنڈیشن میں بہت بار یہ بھی ہوتا ہے کہ بیماری ڈائگنوز نہیں ہوتی اور ایون ورس ہو جاتی ہے، اور جا کے وہ الٹیمیٹلی ڈیتھ کی طرف بھی جاتی ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔